السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آداب زندگی سیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ سونے اور جاگنے کے آداب میں 41 پیج تک سیکھے۔ آج ہم 42 پیج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا اس سب جانکاری حاصل کریں گے ہم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، آپ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نبی علیہ السلام کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اس کو چوڑا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو آپ نے دریافت فرمایا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا، وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اس کو چوڑا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو، رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، اے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری خاتون آئی اور آپ علیہ السلام کا بستر دیکھ گئی تھی، اب یہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے واپس کر دو، مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا، اس لیے واپس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس کرنا ہی پڑا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ علیہ السلام کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئے اور آپ علیہ السلام بوریے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رونے کی کیا بات ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوا مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارنے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے۔ اور 8ویں حدیث کو ہم سیکھیں گے اب۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ علیہ السلام وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سوتے۔ ہم لوگ 8 پوائنٹ تک سیکھے 43 پیج میں۔ سونے اور جاگنے کے آداب سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں انٹرسٹڈ ہے، ابھی تک سبسکرائب نہیں کر لیا،
تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔